السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اج واڈا میزبان ملک محمد نواز صوفی افقات ٹی وی چینل کو جناب حاضر خدمت۔ اج اسی جناب جبید صاحب کو پوچھیں گے، انہوں نے والدین جڑے پہلے ہندو سن، انہوں نے ہندو تو بابا جی سائیں موجود کلندر مندرا والی سرکار المعروف پریم نگر فقیراں دے جدو حاضر ہوئے ان سب کچھ بھول بھلا کے اپنا مذہب بھول بھلا کے تے انہوں نے مسلمانی تے آئے۔ تو پھر ناظرین دیکھیں، اگر یہ چیز سوچی جائے، یہ جو فتنے فساد بنے ہوئے ہیں فلانا وہ ہے، دیکھیں اگر پیار سے کسی کو سمجھائیں گے تو وہ تو آئے گا، یہ کلاشنکوف یا تلوار سے نہیں کیا جاتا۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب جوید صاحب، یہ آپ اپنا بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم جوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام کیا حال نہیں جناب؟ بڑا ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے جناب آپ؟ اچھا، ذرا اسی سانو بابا جی سائیں موجود کلندر مندرا والی سرکار دے سائے ہیٹھی تسی پیدا بھی ہوئے ہو؟ جی بالکل ایسے ہوا ہے جی کہ جب یہ غدر بنا، جی ہندوستان پاکستان علیحدہ ہو گیا، جی 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 پاکستان بنا، جی تو اس پاکستان کے علاقے میں جو ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی وہ جو انڈیا چلی گئی۔ جی اچھا میرے والدین جو تھے وہ بھی ہندو تھے، جی وہ ادھر رہنا پسند کرتے تھے، جی ٹھیک ہے وہ نہیں گئے ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو یہ جو مسلمان تھے ان سے خطرہ تھا کہ یرا ہاں ہاں مار نہ دے یا مطلب مخالفت نہ کرے۔ ادھر ہے کوئی مارے گا کوئی کرے گا، تو میرے والدین وہاں سے چھوڑ کر بابا صاحب نور خان کی پیروی میں آ گئے۔ اچھا بابا صاحب نور خان اس وقت اپنا گوشت انہوں نے کاٹ کر، اچھا یہ ماجرا آپ نے بھی دیکھا تھا جی کہ نہیں؟ کاووں کتوں کو، یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے گوشت کاٹا ہے تو، ہاں لیکن بزرگ لوگ بتاتے تھے۔ ہاں جی وہ میرے والدین نے بتایا تھا اچھا کہ گوشت انہوں نے کاٹا ہے، وہ گوشت جو کاٹا ہے کچھ انہوں نے کووں کو ڈالا ہے، ایسے پھینکا ہے، اچھا کچھ میرے والد نے وہ گوشت جمع کر کے ادھر دفن کیے ہوئے۔ اچھا وہاں پہ ابھی بھی جی جی وہ جو دفن والی جگہ ہے وہاں پہ چبوترا بنایا ہوا جی ہے۔ جی وہ دیکھا ہے جی جی ہم ادھر ہی پیدا ہوئے جی۔ جی۔ ہمارے والد نے، آپ کے والد کا پورا نام اس وقت کیا تھا، بعد میں کیا رکھا گیا؟ میرے والد کا پورا نام تھا خوب چاند۔ خوب چند۔ ہاں اچھا تو یہ کرتا تھا، سبزی لیتا تھا کنووں سے، ٹھیک ہے، کنویں یعنی سے سبزی کا کاروبار کرتے تھے؟ سبزی لے کر پھر وہ باہر ٹھیک ہے، اپنا بزنس جو بھی مزدوری کرتا تھا، وہ بزنس سبزی کرتے تھے۔ جب لا کر بیچنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا ہے کہ یہ ایک آدمی جو بابا صاحب نور خان ہے جی جی وہ ایسے پڑا ہے زخمی حالت میں، کنویں اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہے جی۔ جی تو اس نے اس وقت تو زیادہ سے زیادہ یہ علاج جو ہوتا تھا ہلدی، نمک، اچھا مرچ، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ڈال کے وہ زخموں کو ٹھیک کرتے تھے۔ اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خود ہی کاٹتے ہیں؟ انہوں نے خود بابا جی کو بے ہوش تھے نا، وہ تو ہوش میرے تھے نہیں، اچھا جب انہوں نے اپنے آپ پر تیزاب بھی ڈالا ہے وہ ختم اچھا کی ہے اپنے آپ کو یہ اچھا تو میرے والد نے وہ مرہم پٹی کرتا رہا۔ اچھا اس وقت بابا جی کہاں تھے مندرا علی سرکار؟ اس وقت یہ بابا نامدار کے پاس بیری ایک بتاتے مسجد ہے، جی مسجد کے ساتھ جھگی ہوتی تھی۔ اچھا یہ جھگی بھی میرے والد نے ڈالی تھی، پہلے تو ویسے ہی بس پاڑے رہتے۔ اچھا جی پھر میرا والد جو ان کو کھانا وغیرہ ہر چیز وہ ان کی خدمت تواضع میں لگا رہا، وہ بابا جی ٹھیک ہو گئے جب
ہے جی. ٹھیک جب ٹھیک ہو گئے تو ایک دن بلاتے ہیں اور میرے والد کو کہتے ہیں کہ یار میں ابھی تک تمہارے سے کھانا کھاتا رہوں. ٹھیک ہے. اچھا. ہے تو غیر مذہب ہے اور پھر بھی میں تمہارے سے کھانا کھاتا رہوں ہے اور میں کسی سے لیتا بھی نہیں ہوں. اور آج میری ایک بات مانو کہ تم مسلمان ہو جاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. اس وقت میرا والد مسلمان ہو گیا. کلمہ شہادت جو ہے وہ میرے والد کو بابا جی نے خود پڑھایا ہے. جی السلام. وہ بس لوگوں کو جب وہ آتے تھے دعا کراتے تھے فیض ہوتا تھا جی. پھر وہ وہاں پہ لنگر جاری ہو گیا. میرے والد صاحب لنگر پکاتے تھے لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے تھے جی. اچھا. تو زیادہ تر ان کو یہ بٹیرے رکھنے کا شوق تھا. بابا سعید نور خان کو. ہاں جی جی. تو میرے والد صاحب وہ بٹیرے پکڑ کے لاتے تھے. اچھا. صبح سار چلے جاتے تھے جی بٹیرے پکڑنے کے لیے. تو پھر آ کر لنگر تقسیم پکانا پھر تقسیم کرنا جی. شام تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. خداوند کریم نے بات ادھر آپ وہ جنگل میں منگل بن گیا. وہاں پریم کا نگر بن گیا. جنگل تھا وہاں منگل بن گیا. جی جی جی. تو کرتے کرتے میں 5ویں جماعت تک وہاں پڑھوں. جب 6ٹھی کلاس میں جاتا تو یہ فتح جنگ آنا پڑتا تھا. یہ 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ روزانہ طے کرنا. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹے تم آگے پڑھنا چاہتے ہو تو فتح جنگ میں جگہ دیتا ہوں میں جی. پھر فتح جنگ میں انہوں نے جگہ دلوا دی. وہاں پہ میں نے تعلیم جاری رکھی. 8ویں جماعت میں میں پھر فوج میں بھرتی ہو گیا. اچھا فوج میں. ہاں چھوڑ کر میں فوج میں بھرتی ہو گیا. اچھا. جب فوج میں بھرتی ہوا تو گیا ہوں بابا جی کے پاس. بابا جی میں تو فوج میں بھرتی ہو گیا. اس وقت 2 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک یہ مرکی جو ہے وہ یہ اتارو. اچھا. ہاں کیونکہ تم فوج میں جا رہے ہو یہ چیزیں جو ہے قانون کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی ہے. گڈ. دوسرا یہ ہے کہ اپنی نوکری جو ہے وہ صحیح کرنا دیانتداری سے کرنا. بس پھر فوج میں جب میں گیا ہوں تو انڈیا کا یہ قطر کی جنگ میں. اچھا وہ لڑی آپ نے؟ لڑی میں ادھر قید ہو گیا. اچھا. ہاں جی. پھر میری کمپنی تقریباً پوری ختم ہو گئی. اچھا. جس میں میرا کمپنی کمانڈر میجر اکرم شہید نشان حیدر ہے. اچھا ہے جی. وہ میرا کمپنی کمانڈر تھا. اچھا. تو آہستہ آہستہ پھر جب واپس آئے یہ فوٹو دور میں جب جنگی قیدی واپس آ گئے. جی جی. تو میں آیا ہوں آپ کو. اچھا ادھر کیا سلوک کرتے تھے جی؟ سوری آپ کے ساتھ اب سٹوری کچھ اور ہی رخ ہو گیا. ناظرین میں کچھ اور ایسے جگہ تے پہنچ گیا ہوں کہ وہ واقعہ سناؤ جڑا کہ 71 دی جنگ چ جو قید ہوئے ہو اس لیے کی لگتا سی؟ اس کو تو پہلے تو 2 مہینے یہ ہمیں راشن میں وہ کچ ریت یہ چیزیں شامل ہوتی تھی. وہ راشن کھانے کے قابل نہیں. حالانکہ پکاتے ہم آپ خود تھے لیکن وہ اس میں ڈال دیتے تھے. اس میں وہ کھانے کے قابل نہیں تھا. اچھا ہے جی. وہ بس گزارا کرتے تھے. کچھ پانی کچھ یعنی کہ اذیت ہی گزری. اذیت ہی. تو 2-4 نوالے لیے تو چلو جینے کے لیے. اچھا. پھر آہستہ آہستہ یہ بین الاقوامی جو ریڈ کلاس ہے انہوں نے پھر جدو رہائی ہوئی. اچھا پہلے تسی مینوں یہ دسو کہ کدی سوچتے سو اسی زندہ موڑ کے چلے جا ساں؟ یہ سوچیا سی کدی؟ یہ چیزیں جو ہے نا یہ جب جنگ میں جاتا ہے نا انسان. نہیں وہ تو ہے لیکن جب قید ہوتا ہے نا آدمی جیسے پنجرے میں آ گئے اس وقت تو پتہ تھا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کسی وقت بھی دشمن کے ہاتھ میں تھے نا. دشمن کے ہاتھ میں تھے.
تو جب پھر آپ آزاد ہوئے تو خوشی ہوئی؟ بس وہ خوشی تو ہوتی ہے، خوشی تو ہر انسان کو ہوتی ہے. جو 90,000 قیدی تھے ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، وہ رات کو سوتے نہیں تھے. سحر چیز ہے، مجھے بھی یاد ہے وہ 71 والی جنگ تو مجھے یاد ہے، جو مطلب لوگ قید تھے ان کے لواحقین جو تھے وہ ان کا ہمیں توبہ. میں نے اصل میں انٹرویو میں جب واپس آیا ہوں تو والدہ بیمار تھی. میں نے پھر درخواست کی ہے کہ ریزرو میں پھر میں چھوڑ کے ریزرو آ گیا. ریزرو آ گیا ہوں تو والدہ کی ذمہ داری کرنا لگا، کیونکہ اور آدمی تو کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے جی جو والدہ کی دیکھ بھال کرے. پھر آہستہ آہستہ والدہ بیمار ہوتی گئی. میں ادھر شیرپور ہسپتال پشاور میں داخل کیے. ٹھیک ہے، ادھر علاج کراتا رہو. اچھا ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی. لالا جوید میرا خیال ہے ٹائم دی کچھ پابندی کرنی پیندی ہے سانوں. موضوع میرا ہور سی، میرا خیال ہے اس اگلی جڑی جنگ والے تے میرا خیال ہے ایک دفعہ انہاں نے کولو او ناظرین بعد وچ کران گے. جدوں بابا جی سرکار تواڈے والد صاحب ہندو تو مسلم ہوئے تے سنیا انہاں دے جنازے دا بڑا رولا پایا انہوں نے. پھر وہ جو ہے جی کہ میرے والد صاحب بٹیرے پکڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو پہلے دن کسی چیز نے، والعالم کیا چیز تھی ہم نہیں جانتے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے. وہ خود کہتے تھے میری والدہ سے کہ یار آج مجھے کسی نے آواز دی ہے پیچھے سے کہ کل نہیں آنا ہے. اچھا ہاں. تو میرے والد صاحب بہت لیڈر تھے. اچھا وہ کل پھر چلے گئے. وہ بلا رہا ادھر ہی لگاتے تھے. ہاں جہاں بٹیرے پکڑتے تھے. بٹیرے پکڑ، جو بٹیرے پکڑ کے وہ واپس آ رہے تو گھر میں آئے تو بس بٹیرا ہاتھ میں تھا تو سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بچی میری چھوٹی بہن تھی، وہ ان کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی. ٹھیک ہے. بہت پیار کرتی تھی. تو وہ جب صبح ہوئی تو اس نے بولا کہ آج ابو کو اٹھاؤ نا، چائے نہیں پی رہے. والدہ نے بولا ابو کو اٹھاؤ تو وہ جب گئی ہے وہ اپنی زبان میں اکو اکو کہتی تھی والد کو. ٹھیک ہے. اکو اٹھو اکو اٹھو. وہ جب دیکھتی ہے تو وہ نہیں اٹھتے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں. وہ ماں کو آ کر کہتی ہے اکو نہیں اٹھتے ہیں. وہاں گئی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں بٹیرا ہے اور سانس نہیں ہے. بٹیرا ہاتھ میں ہی ہے؟ بٹیرا ہاتھ میں ہے. اچھا. سانس نہیں ہے، بٹیرا پکڑا ہوا ہے. پھر بٹیرا چھوڑایا ہے ہاتھ سے جی. پھر ملنگ بھی آ گئے. ٹھیک ہے جی دیکھا ہو. اچھا پھر جنازے کا تنازع بن گیا. فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو غسل دیا، تیاری کی ہے جنازہ کے لیے، تیاری کی ہے، قبر اونچائی ہو گئی. جی سب کچھ. ان کی کہاں تربت بنی ہے؟ وہیں پہ دربار پہ. اچھا سرکار پہ. اچھا وہاں جب جنازہ پڑھنے کا ٹائم آ گیا تو امام صاحب جو تھے وہاں کے مسجد امام، انہوں نے بولا جی ہمارے سامنے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، نہ نماز پڑھی ہے جی ہمارے پیچھے، ہم جنازہ نہیں پڑھاتے. اچھا. تو بڑی خلقت اکٹھی تھی. یہ ٹھٹی کئی گاؤں ان کی اپنی حساب کتاب تھا. ہر آدمی کے ساتھ ملتے جلتے تھے. تو کافی لوگ آئے تھے. جی ہزاروں کی تعداد میں. جی. اب یہ تنازع کھڑا ہے، یہ تنازع کھڑا ہو گیا جی. جنازہ نہیں کرانا، یہ ہندو ہے. تو بابا سائنڈو خان صاحب اٹھ کے آئے ہیں جی، خود آ گئے. انہوں نے بولا جس نے جنازہ پڑھنا ہے میرے پیچھے کھڑا ہو جائے، جو جس نے نہیں پڑھنا ہے بے شک پرلی طرف ہو جائے. تو وہی امام جو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے وہی پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا جوید صاحب یہ دسو کہ تہاڈا دادے دا کی نام سی تے پھر والد دا نام جدوں تساں ہندو تو مسلم ہویا تے پھر کی نام رکھا گیا؟ جدوں پہلے ہندو نام سی تے کی سی؟
والد کا نام سی پہلے خوب چاند. خوب چاند. ہاں جس کو مسلمان ہوئے تو محمد یعقوب رکھے گیا. اچھا تے دادے دا کی نام سی؟ تے دادے کا نام سی پیلا رام. یہ ماں تے کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ پیلا رام کون ہے تے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ایک شجر نصف دی کتاب ہے جیڑی پٹواریاں کو لونی. اچھا. اس نوی جلد کرنی ہے تو اس ماں دیتی کہ میرا خوش خط چنگا سی کیونکہ جی جی اس دور میں خوش خطی دا بڑا ہوندا سی. وہ مانو کہندا ہے یار تیرا خوش خط اچھا ہے تو جتنے دن کار ہے یہ شجر نصف دی کتاب ماں لکھ دے. اچھا. وہ میں شجر نصف دی کتاب لکھ رہے وہ شجرہ اپنا سامنے آ گیا. اچھا. میں اس پٹواری آکھنا کہ یار یہ شجرہ تو میرا ہے. اچھا. وہ جس کو دیکھتا ہے تہاڈی کوئی زمین سی؟ وہ کہندا ہے کہ یار تو ادھے جنگ نہ مالو کے. اچھا. یہ جڑی پیلا رام ہے یہ ساری ادھر ہے فتح جنگ دا بہت بڑا مالک سی. تدا اٹک ویڑا پیسی اٹکو کاغذ کٹانے پیسوں یہ کرنا. میں کہ یار میرے کو اتنا ٹائم میرے پیو دادا چھوڑ گئے تے ماں کے نہیں تے اے دادا تہاڈا جدوں ہندوستان پاکستان دی پٹیشن ہوئی تے او ایتھے ہی رہن یا او کی سٹوری ہے؟ دادا میرا چلا گیا سی ادھر. یعنی وہ انڈیا والے پاسے چلے گئے تے والد صاحب نے کہا کہ نہیں میں ایتھے ہی رہواں گا. والد صاحب جڑے وہ ایتھے ہی رہ گئے. اچھا ہے جی وہ نہیں گئے. اچھا. انہاں مسلمان ہونا تھی مسلمان ہو گئے. اچھا. تے اس وجہ تو یہ تو بڑے سرمایہ کی گل ہے کہ وہ مثال کے طور تے میں ایک کوئی کاغذ کڈاواں یا کوئی زمین نہ جائیداد نہ جھگڑا کرا تو لوگ ماں ہی مار چھوڑ. نہیں اللہ نہ کرے لیکن بہرحال یہ میرے بہتر ہے کہ یار چلو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیتا ہے کوئی بس پریشانی نہیں. کتنے بچے تہاڈے؟ میرے 4 بچے نو. میں بیوہ نہ شادی کیتی ہوئی ہے. اچھا. بیوہ نال. اچھا. اس نے 3 2 5 2 دھیاں تے 3 پتر پہلے ہے 5. اچھا. تے اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی پتر دیتا ہے. اپنی بھی بچی ہے میری بچی بھی شادی شدہ ہے. بچہ جناب MA پڑھ کے اور MA فیل کر کے ماسٹر لگے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تے یعنی بچیاں بھی MA کیتی ہوئی ہیں. تے آج کل دور ہے سفارش نہ سفارش بغیر نوکری کدوں ملنی. بچیاں بڑیاں MA کیتی ہوئی ہیں. جی ڈگریاں کیتی ہیں ڈگریاں کول. اچھا. ہے جی مگر لیکن نوکری نہیں. پرائیویٹ سکولاں تے 7,000 8,000 تنخواہ تے ملازمت کر رہی ہیں. سرکاری میرا ایک ہی بچہ ہے جڑا ہے جی سکول لگے ہائی سکول ماسٹر. اچھا ماسٹر ہے. ہاں جی. تے اللہ تعالیٰ نے نظام میں چلنا. مگر لیکن میں اتھے اپنے میں آپ گائیاں بھینسا رکھی ہوئی ہیں اللہ کرنا میں پھر ٹر کے انہاں نال. لیکن میں اوقات ٹی وی دے چینل تے توسط نال میں جڑے حکمران ہون یا جڑے ذمہ دار انہاں سیٹاں تے بیٹھے ہوئے میں انہوں اگے پھر گزارش کرساں کہ ایسے لوگوں انہوں نے حق کے اور انہوں نے یہ دادرسی کرنی چاہیے. اگر اس طرح تو سب تو بڑی گل ہے کہ میرے مرشد پاک بابا جی سائی نور خان وجوب کلندر دیکھو کتنی بڑی گل ہے. ایک خاندان مسلمان کر دینا ہندو تو میرا خیال ہے کہ اس نوں ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دن پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی. تے پھر نہ کر بندیا میری نہ اے میری نہ اے تیری چند دناں دا میلہ اے مڑ مٹی دی ٹیری. اسے دے نال میں اوقات ٹی وی دے چینل تو اج دے پروگرام نال اجازت لواں گا. اگلے نویں پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.